حکومت کی. سارا قرآن اس اصول کو لیے ہوئے کہ کسی انسان کو دوسرے انسان پر حق حکومت حاصل نہیں ہے. غور فرمائیے کتنی بڑی آزادی، حق ہی نہیں ہے. نظم و ضبط کے لیے خدا کی کتاب میں جو اصول اور قوانین دیے گئے ہیں ان کو صرف نافذ کیا جائے گا ہر ایک پہ یکساں طور پر. اس میں کوئی بات نہ سربراہ مملکت کی ہے نہ خصوصیت حکمران کی ہے، وہ سارے کے سارے اس کے تابع چلتے ہیں. وہ صرف نافذ کرنے کی ایک مشینری ہے اور اس کے بعد انہی قوانین کے تابع انہوں نے بھی زندگی بسر کرنی ہے. اور ان کے متعلق یہ بھی جو خدا کے احکام و اصول ہیں ان کے متعلق بھی پہلے کہہ دیا نا کہ جس کا جی چاہے ان کو تسلیم کرے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کرے. وہ کہتا ہے ملحد و بے دین ہو جاؤ، خدا کا بھی انکار کر دو، ٹھیک، کوئی جرم نہیں ہے. یہ لا اکراہ فی الدین، کسی قسم کا جبر نہیں ہے. جبر آیا تو وہ بنیادی خصوصیت جو تھی انسانیت کی، وہ اختیار و ارادے کی، وہ ختم ہو گئی. جبر ہے ہی نہیں. یعنی اندازہ لگائیے کہ قرآن کیا لے کے آیا اور کیا کیا. اور پھر جو اولین دور جو کچھ بھی اس کی ہمارے ہاں کچھ تاریخ ملتی ہے یا قرآن نے جو کچھ ان کے متعلق بیان کیا ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ یہی شرف انسانیت ہے جس کا بار بار تذکرہ ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس قوم اپنی سے کہہ دو کہ اس قرآن میں تمہارے ہی شرف کا تذکرہ ہے. قرآن میں تو شرف انسانیت کا تذکرہ ہے. یہ آزادی دی، یعنی وہ خصوصیت برقرار رکھی. آزادی دی کیوں ہم کہیں؟ کون ہے دینے والا آزادی؟ آزادی تو خدا نے دے رکھی تھی. اسی لیے حضرت عمر بن عاص کو، جو مصر کے گورنر تھے، ایک ذرا سی کوتاہی کے اوپر لکھا تھا کہ عاص، خدا نے تو ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جانا تھا، تم کون ہوتے ہو غلام بنانے والے؟ آزاد جانا تھا کہ مانے وہی قرآن کی ہاں کہ ہر انسانی بچہ پیدائش کے اعتبار سے واجب و تکریم ہے. یہ سارا کچھ کیا. اس نقطے پہ آ جائیے گا کہ کوئی عقیدہ، کوئی عمل، کوئی نظام جو انسان کو اس کے اختیار و ارادے کی خصوصیت سے سلب کرتا ہے، راستے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، منشاء خداوندی کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے. اور یہ جو چیز تھی پہلی بات کہ نظام حکومت یہ ہو کہ کوئی انسان دوسری انسان پہ حکومت نہ کر سکے، پہلے ہی یہ توڑا اس قوم نے. کس نے؟ عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں، مجوسیوں نے نہیں، اسی قوم نے جس کے ہاتھ میں یہ قرآن تھا اور جسے اس کتاب کا وارث کہہ کے پکارا گیا تھا. ملوکیت سب سے پہلے اس نے اپنے ہرائے. انسانوں ہی کی حکومت دوسرے انسانوں پر. لمبے چوڑے عقائد اور بحثوں میں پر یہ عزیزان مان ایک بنیاد کو لے لیجئے. قرآن نے جو یہ شرف دیا ہے انسان کو اختیار و ارادے کا، سلب کر دیا. خدا کے احکام نافذ نہیں ہو رہے تھے، انسانوں کے احکام. یہ تو ملوکیت تو ہمارے سامنے آتی ہے. وہ اصل جبر کا جو سرچشمہ ہے وہ نگاہوں سے اوجل ہے، نگاہوں سے رکھا جاتا ہے اوجل. وہ مذہبی پیشوائیت ہے، تھیوکریسی ہے. ذرا غور کیجئے گا تاریخ کے اس نقطے پر. نہ وہ امیہ یا عباسیوں کی مملکتیں رہی، چلی گئی، نہ ان کی حکومتیں رہی، مدت ہو گئی، ختم ہو گئی، ناپید ہو گئی. نہ وہ حکمران رہے، چل بسے وہ، نہ ان کی حکومتیں رہیں، نہ ان کے اختیارات رہے، سب ختم ہو گئے. لیکن انہوں نے مذہبی پیشوائیت سے جو قوانین بنوائے تھے وہ آج تک آپ کے سر پہ مسلط چلے آ رہے ہیں.
انہوں نے قانون بنوایا کہ عورت کو گواہی کا حق حاصل نہیں ہے. کوئی لاکھ دنیا ادھر کی ادھر ہے، وہی سنگ در ہے، وہی اپنا سر ہے. آج بھی وہ حکومت آپ کے ہاں وہی قانون ہے. وہ شہنشاہ چلے گئے، ان کی مملکتیں چلی گئی، ان کی حکومتیں چلی گئیں، ان کے جو بنائے ہوئے اپنی دنیا کے قانون سے وہ بھی نہ رہے. جو انہوں نے مذہب کے نام پر جو قوانین بنائے تھے آج ان کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، ان کے خلاف ایک لفظ نہیں کہہ سکتے. ان کا بدلنا تو ایک طرف رہا، ان کے خلاف نہیں کچھ کہہ سکتے. ارتداد ہے، یہ کفر ہے، یہ مرتد کی سزا قتل ہے. غور فرمائیے. اور یہ سارے کے سارے آپ کے ہاں جن کو آپ پرسنل لاز کہتے ہیں، یہ سارے اس دور کے انسانوں کے بنائے ہوئے لاز ہیں، انہی شہنشاروں کے زیر عاطفت جو بنے. جو کچھ ان کی منشا تھی اس کے مطابق یہ سارا کچھ بنا. آپ کو معلوم ہے سب سے بڑی فقہ حنفی جو ہے اس کے ہاں یہ قانون ہے کہ یہ بادشاہ یا سلطان یا جن کو خلیفہ کہا کرتے تھے اس زمانے میں، قتل کے سوا کوئی جرم بھی کرے یہ ماخوذ نہیں ہو سکتا، اس سے باز پرس نہیں ہو سکتی. یہ فقہ کا قانون ہے آپ کے ہاں. یہ جتنے قوانین ہیں، لونیوں کے قوانین، عورتوں کو اس درجے پہ رکھنے کے قوانین، 4 بیویاں، طلاق سے سب کچھ ختم، یہ سارا قصہ. یعنی یہ آج کی جو وفاقی شرعی عدالت ہے، یہ قوانین اس کے دائرہ اختیار سے بھی باہر رکھے ہوئے ہیں. آج بھی جو قوانین اس انداز کے ہیں، 2 قسم کے قوانین آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا. کچھ تو حکومت سے متعلق ہیں، ان کے نظم و نسق سے متعلق ہیں، وہ حکومت کی طرف سے نافذ ہوتے ہیں. اور جن کا تعلق ان معاملات سے ہے جسے آپ شرعی کہتے ہیں، وہ وفاقی شرعی عدالت ہے، ان کے متعلق وہ فیصلہ کرتی ہے. بنتے بھی وہ قوانین اسی طرح سے ہیں، ان کی توثیق سے بنتے ہیں. وہ جسے اسلام کہیں وہ اسلام کی حیثیت سے نافذ ہوتا ہے، اس میں آپ کو کوئی اختیار ارادہ نہیں. جب وہ کہہ دیں کہ تم نے یہ 3 دفعہ طلاق کہا اور میاں بیوی میں طلاق پڑ گئی، تمہارا نکاح ٹوٹ گیا، اب اس کے بعد معاذ اللہ میری بیٹیاں نے وہ اسے کہیں کہ تعلق تمہارا میاں بیوی کا اب زنا ہوگا، اولاد جو ہوگی ولد الزنا ہوگی، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. دیکھیے کہاں گیا آپ کا وہ اختیار و ارادہ جو خدا نے دیا تھا. اس نے تو صرف کتاب اللہ کی پابندی تھی جو عائد کی تھی، لیکن ان کے متعلق آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. آج بھی اگر باب حکومت سے کوئی آرڈیننس جاری ہوتا ہے تو یعنی اس کی عطائی اس پہ کے مطابق عمل کرنا تو ملک کا قانون ہے، اس کا اتباع ہے. لیکن اس کو آپ کریٹیسائز کر سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں، اس کے متعلق لکھ سکتے ہیں. وہی چیز جب وفاقی شرعی عدالت کی روح سے نافذ ہو جائے تو آپ اس پہ تنقید بھی نہیں کر سکتے. آج بھی یہی آج کے فیصلے جو شرعی عدالت کے آپ کہہ رہے ہیں نا، آنے والے دور کے اندر یہی شریعت آپ کے ہاں بنے گی. کچھ پہلے سے بنی ہوئی چلی آ رہی ہے، کچھ اس کے اندر اضافہ ہو کے آگے بن جائے گی اور اسے کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکے گا. غور فرمایا. یہ ہے اسلام آج کا آپ کے ہاں، آج کا نہیں ہے، 1000 برس کا، صدر اول کے بعد کا. اب یہ جو معاشرہ اس کی روح سے قائم ہوا وہ تھا نظام سرمایہ داری کا. ملوکیت، نظام سرمایہ داری اور مذہبی پیشوائیت، یہ تینوں لازم و ملزوم پہلے دن سے چلی آ رہی ہیں. فرعون فرعونیت کر نہیں سکتا جب تک کہ حامان اور اس کے لشکر ساتھ نہ ہوں، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ قانون ہوتا ہے. تینوں ایک ہی درس میں قرآن نے بتایا ہے.
اب بھوکے کے دل میں تو یہ خیال پیدا ہوگا نا کہ ساتھ ہی جو میری کوٹھی کے اندر مین بلڈنگ میں رہ رہا ہے، جو کچھ اس کے کتوں کو نصیب ہے میرے بچوں کو نصیب نہیں ہوتا. کہا خاموش. لب پہ لانا تو ایک طرف رہا، دل میں بھی اس کے خلاف کوئی بات نہ ہو کہ یہ تقدیر ہے خدا کی بنائی ہوئی، قسمت ہے تمہاری، لکھا ہوا ہی تمہارے ہاں یہ ہے، اللہ کا لکھا ہوا ہے، اس کا متعین کردہ ہے. تقدیر کا ایک مسئلہ آپ نے انٹروڈیوس کیا، یہ مجوسیوں کے ہاں کا تھا، اس لیے کہ ایران کی شہنشاہیت تو آپ کو معلوم ہے نا کس انداز کی تھی. یہ ساری چیزیں ملوکیت شہنشاہیت جو ہے وہ بنواتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے. ساجھا اس طرح سے ہوتا ہے کہ شہنشاہیت محتاج ہوتی ہے کہ جو خود انہوں نے قانون بنانا ہے اس قسم کا وہ ان سے بنوائیں، تو یہ بنوائی تو لیتے ہیں. ہمارا حصہ کیا ہے؟ وہ حصہ دیتے ہیں. وہ حصہ یہ ہے کہ تمہاری دنیا میں تمہاری بادشاہی. ہم بھی نہیں، ان کا بنایا ہوا قانون آپ کا حکمران بھی نہیں بدل سکتا. عقیدہ تقدیر کہ صاحب اس قسم کے ظالم، جابر، مستبد جو انسانیت کا گلا گھونٹ رہے، خاموش. خدا جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بھوکا مار لیتا ہے. ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے صاحب. خدا کے ہاں سے یہ فیصلے ہوئے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ یہ میاں بیوی کا معاملہ جس کے لیے رسم ایک ایسی چلی آ رہی ہے کہ وہ ابھی اس سے ایجاب و قبول جسے کہتے ہیں، یعنی یہ بھی ایک عجیب تماشا ہے، مذاق ہے. سارا کچھ ہو آ چکتا ہے، طے ہو گیا ہوا ہے، بارات آ گئی ہے، باجے باج رہے ہیں، ڈھولکیں باج رہی ہیں، کھانے پک رہے ہیں، ڈھولکیں وہ بچیاں گا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. یہ سب کچھ ہو آنے کے بعد آخر میں ہوتا ہے کہ وہ بھی تو چار کلمے والی گل بھی تو کر لو. تو وہ پھر چلے جاتے ہیں ماموں لڑکی کا چچا اور یہ وہاں جا کے فلاں ابن فلاں فلاں تمہیں قبول ہے. اور وہ اگر نہ قبول کے معاملے میں بھی خاموش رہے تو حکم یہ ہے کہ لڑکی کی خاموشی جو ہے اسے قبولیت ہی سمجھ لیجیے. چلو جی. اور یہ جو ہے یہ تو گھوڑی پہ چڑھ کے آیا ہوا ہوتا ہے اس قبولیت کے لیے، اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت، اس کو بھی پوچھا جا سکتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے. قرآن نے کہا تھا کہ ہماری آیات کو مذاق نہ اڑانا تم نے. یہ ہے رضامندی جو لی جا رہی ہے. رضامندی لینے والا کون ہے؟ قرآن نے تو کہا ہے کہ میاں بیوی باہمی رضا ہوں نکاح ہوتا ہے. یہاں تو ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی بالغ بھی اپنا انتخاب نہیں کر سکتی. برکت بعض حالات میں اگر ان کو لڑکی نے کہیں کو چن بھی لیا، کر بھی لیا ہے، تو انہیں اس کا اختیار ہے کہ یہ جو وارث یا ولی جس کو وہ کہتے ہیں وہ اس نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں. اختیار و ارادہ. وہاں سے اختیار و ارادے کی یہ صورت ادھر آئی. اختیار و ارادہ جس نکاح کو دونوں کی رضامندی سے بہرحال باندھا تھا، اب اس کے توڑنے کے وقت میں وہ ایک ہی فریق جو ہے وہ سارے اختیار اس کے ہاتھ میں ہیں. 3 دفعہ اس نے طلاق 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 کئی، معاملہ ختم ہو گیا، روتی رہو. اختیار و ارادہ سلب. یہ کیا ہوا یہ نکاح؟ اے جی نکاح جڑے نے تے عرشاں تے بدے رہندے نے نا. دنیا یہ تے ایویں کھڑاؤنا ہی ہوندا ہے. وہ عرشاں دا بدہ ہے نکاح. وہی تقدیر سنجوگ دا لکھیا ہوا. روز ہماری بچیوں کے آنسوؤں میں یہ بات آتی ہے، سنجوگ دا لکھیا ہے میرے چولی چ پی گیا. ادھر آنے ہی نہیں دینا کہ کس نے یہ ہمارے اختیار و ارادے کو سلب کر لیا، کس نے ہمیں مجبور کر لیا کہ ہم زبان تک بھی یہ بات نہ لائیں، کس نے اتنا جبر کیا کہ گلا گھونٹ دیا ہمارا، یہ بھی نہ کہہ سکیں کہ ہمارا بھی کچھ حق ہے اس میں. جب عقد باندھتے وقت ہم سے پوچھا تھا تو توڑتے وقت بھی تو پوچھ لینا چاہیے.
لیکن اتنے تو یہ صورت معاف رکھی. اب میں بتاؤں میری لگتی کسی نے نہ دیکھی کہ ٹوٹتی نو جگ ویختا وہ توڑن والا جڑا ڈانا کر کے باہر کہنا میں طلاق دے دیتی ہوئی جگی. یہ روتی رہے. کیا ہوا؟ عرشوں پہ بندھا ہوا ہے, سنجوگ ہے, قسمت کا لکھا ہے, چولی پہ گیا, کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. مظلوم کی ایک داد کی دروازے یہی تھی نا کہ وہ باپ کے دروازے پہ آ جاتی, وہ دروازے میں اندر نہیں قدمیں رکھن دیتا کہ وہ کہتا کہ بیٹی اس گھر سے جو ڈولا گیا ہے نا اب تو یہاں تمہارا جنازہ ہی آ سکے گا, کوئی جگہ نہیں. یہ خدا کے حکم کے خلاف ہے. اگر خامد مجازی خدا بن گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ ملوکیت کا استبداد جو شریعت کی روح سے آپ نام سے آتا ہے معاذ اللہ, وہ کیا کیا گل کھلاتا ہے. آپ کیا چیزیں ہیں یہ. ایک ایک مسئلہ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہی بنیاد کہ وہ جسے قرآن نے بنیادی خصوصیت بتائی تھی انسان کی, اسے ہی سلب کر دیا انسان کو. حیوان کو بھی کچھ اپنا اختیار ہوتا ہی ہے, اتنا اختیار بھی تو نہ رہنے دیا. تقدیر کا مسئلہ اس پہ آ گیا. اہمیت اتنی اس کو دی کہ 5 اجزائے ایمان تو خدا نے مقرر کیے. اللہ پر ایمان, اس کے رسولوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, ملائکہ پر ایمان, آخرت پر ایمان. سارے قرآن میں یہی اجزائے ایمان ہے. انہی کے ماننے سے ایمان آتا ہے, ان کے انکار سے کفر لازم ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد ہمارے ہاں دور ملوکیت کا جو ایمان ہے اس میں 6واں جز ایمان کا تقدیر ہے. اب بھی جہاں جہاں آمن تو باللہ پڑھایا جاتا ہے, اب تو بہرحال وہ رسمی ختم, اس میں یہ 6واں شامل ہوتا ہے. لکھا ہوا ہے ایمان کے اجزاء میں یہ 6واں ایمان. بڑی بڑی اہم کتابیں یاد مجھے آ گیا. یہ کوئی گاؤں کے حجروں والے ملا کی بات نہیں ہے. سیرت النبی کی وہ 5-6 جلدیں علامہ سید سلیمان ندوی مرحوم نے جو لکھی ہیں, ان میں جہاں عقائد پہ بات آتی ہے تو 5 عقیدے تو یہ جو ہیں قرآن کے, کوئی 100 صفحہ اس عقیدے کے متعلق ہے. یہ عقیدہ تقدیر جو ہے اس کو بھی وہ جزو ایمان قرار دیتے ہیں. یہاں تک تقدیر کو لے آئے کہ لب کشائی نہ ہو سکے کسی ظلم کے خلاف, کسی استبداد کے خلاف, کسی جبر کے خلاف. کوئی حق مانگ ہی نہ سکے. دیکھ رہے ہیں آپ. اور پھر یہ جو لطیف چیز, سٹل چیز ہونے کی ہے نا, کہ یہ سارا کچھ کیا بھی جائے اور محسوس بھی نہ ہونے پائے. یعنی حکمرانوں کے جبر کے خلاف تو پھر بھی کوئی اجیٹیشنیں ہوتی ہیں, کوئی آہو فغاں ہوتی ہے, کوئی بات بھی ہوتی ہے. یہ شریعت کے راستے سے جو آپ کے ہاں جبر ہوتا ہے, اس کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا جا سکتا. اس میں تقدیر کا حصہ آپ کے یہاں. سرمایہ داری نہیں مٹا سکتی کہ رزق خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ملوکیت کے استبداد کے خلاف لب کشائی نہیں کی جا سکتی کہ خدا جیسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے. بعد میں سے بات نکل آئے کہ خدا بھی پھر معاذ اللہ عجیب ہے. فرعون کو وہ حکومت بھی دیتا ہے, موسیٰ سے کہتا ہے جاؤ چھین لے علیہ السلام. کیا باتیں میں بتاؤں اس کے متعلق. یعنی یہ چیز جو ہے ایک لفظ نہیں آپ کہہ سکتے. یہی چیزیں جو شریعت کے نام سے آپ کے ہاں آتی ہیں, یہ نہیں کہ ان حکمرانوں کی موجودگی میں ان کی حکومت کے دور میں نہیں کہہ سکتے تھے, آج بھی نہیں کہہ سکتے. وہ ختم ہوئے حکمران, ان کی حکومتیں ختم ہوئیں, ان کی حکومت جو ہے وہ قیامت تک چلتی ہے. اور پھر سلسلہ در سلسلہ آگے چلتی جا رہی ہے, آج بھی چلتی. اور اسی میں آگے بڑھیے. یہی جو عقیدہ تقدیر تھا نا, اب اس میں آپ کے ہاں یہ عقیدہ آیا کہ انسان کی قسمت جو ہے ستاروں کے ساتھ بندھی ہوئی. لو بھائی, اس سے پہلے تو پھر بھی کوئی انسان ہی تھے جن کے ہاتھوں میں یہ بات تھی. انسان کی قسمت ان ستاروں کے ساتھ بندھی ہوئی ہے.
یعنی جس ستاروں کے متعلق قرآن نے 1300 سال پیشتر کہا سخر لکم، ان کو تمہارے تابع تسخیر کر دیا ہم نے. اس نے تو قرآن نے کہا ہی تھا اور کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. وہ جن کے ساتھ ہماری تقدیر بندھی ہوئی ہے، وہ امریکہ کے خلاف نوردوں کی بھی تو تقدیر بندھی ہوئی تھی نا، وہ اٹھے ہیں اور جوتے سمیت اس کے اوپر چڑھ گئے. کس کی تقدیر کس کے ساتھ بندھی ہوئی ہے؟ وہ ان کروں کے ساتھ اس کے بعد جو جی میں آئے کریں گے. اتنی توانائیاں وہ سائنٹیفک طریقے سے حاصل کی جائے. قرآن نے جو کہا کہ سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض جمیعا منہ، اللہ اکبر اللہ. مقام انسانیت، مقام آدم، تمام ملائکہ سجدہ ریز ہیں اس کے سامنے، فطر کی ساری قوتیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں. اور یہ تھا قرآن. اور انہوں نے یہ کہا کہ ہماری آپ کی انسانوں کی تقدیر ساری ستاروں کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. اسے کہتے ہیں نا نجوم کا علم، انہیں کہتے ہیں نا نجومی، منجم. خیر سے آپ کے ہاں بھی اور بڑے بڑے کوئی پیمفلٹ سے آیا کرتے ہیں، ہم نے ان کو دیکھا تو نہیں، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والے نہیں ہیں، وہ بڑے مقام کے ہیں. ان کے آگے پیمفلٹ دیکھیے کہ شان سے وہ نکل کے چلے آتے ہیں. اسلامی منجم اس کا نام ہوتا ہے. کیا بات ہے! توحیدی بت پرستی. اور چونکہ بڑی عجیب چیز ہے، اقبال بھی کیا بات کیا جاتا ہے. مجلس شورا میں یہ کہا ہے اس نے تقدیر کے متعلق ابلیس سے کہ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا. ناداروں کو، جب کوئی نادار ہو جاتا ہے، بے کس اور بے بس ہو جاتا ہے، کوئی چارہ اس کا نہیں ہوتا، کوئی اس کی پرسش نہیں کرتا، نہ قانون ساتھ دیتا ہے، نہ عدل ساتھ دیتا ہے، نہ معاشرہ ساتھ دیتا ہے، غریب اور بے کس کچھ نہیں. اس مایوسی کے عالم میں وہ تنکم کا سہارا ہے. وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ایک منجم کو کبھی ہاتھ دکھا رہا ہے، کبھی اپنے ستاروں کی بات پوچھ رہا ہے، کہ اس لیے کہ انسانیت کی دنیا کے اندر اس کا کوئی پرسان حال نہیں. وہ ستاروں کو پکار کے کہہ رہا ہے کہ تم ہی کچھ میری مدد کرو. اللہ اکبر! انسان، آدم کا بیٹا. ابلیس کی میں نے بار بار کہا ہوا عزیزان من، فرصت خدا آپ کو دے تو یہ نظم ضرور پڑھتے چلے جائیے. ارمغان حجاز میں جو اردو کا حصہ ہے اس کے اندر کتنی بڑی بات ہے جو ایک فکرے میں وہ کہا گیا، میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا. منجم. آئیے اب جو آیت سے بات چلی تھی، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. کہا یہ تو بڑے بڑے قرے تھے، ہم نے ان کے چہرے کے اوپر عروسی نقاب ڈال دیا اور وہ نہایت خوبصورت جگمگاتے ہوئے چراغ بن کے تمہیں نظر آ رہے ہیں. واقعی اگر گرمیوں میں خدا فلیٹ سے نجات دے دے اور کہیں ایسے چھت آدمی سونا نصیب ہو جائے جہاں آسمان نظر آتا ہو، صاف آسمان کے اوپر یہ ستاروں کی دنیا اب بڑی کشش رکھتی ہے. صاحب میں نے کہا ہے کہ یہ اس کی رحمت ہے جو یہ نقاب پوش ہے. اگر یہ سارے ستارے ویسے ہوتے جیسے یہ نقاب اٹھنے کے بعد چاند نظر آ گیا ہے، ایسے بھیانک بچے تو ڈر کے مارے مر جاتے. ستارے یعنی وہ بتاتا ہے اپنی رحمت کی صورت، کتنا کرم ہے اس کا یہ کہ کروں کو یہ بنا کے رکھ. کہا ہم نے تو یہ صورت تھی کہ کروں کو یہ کچھ بنایا، اور اس انسان کو دیکھیے کہ یہ ان ستاروں کے متعلق بات کر کے نجوم کی اٹکلیں دوڑاتا ہے. اٹکلیں دوڑاتا ہے. رجوم اندیش شیطان. یہ ایسا کرنے والوں کو شیاطین کہا.
شیاطین سرکشی کرنے والے اس بنیادی چیز کی جو خدا نے کہی تھی، اس نے انسان کو اختیار و ارادہ دیا تھا، اس خدا کی نعمت اور رحمت اور بنیادی خصوصیت کے خلاف یعنی لفظ شیاطین لایا ہے، جس کے معنی سرکشی کرنے والے ہیں۔ یہ جو اسلامی نجوم کہہ رہے ہیں، قرآن شیاطین کہہ رہا ہے، سرکشی کرنے والے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو ان کو یہ بنایا تھا سخر لکم، اور یہ انہیں بتا رہے ہیں کہ تمہاری قسمت ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ رجوم للشیاطین، یہ اس زمانے میں کہا جا رہا ہے عزیزم جب ساری دنیا کے اندر یہ توہم پرستیاں موجود تھیں۔ ستارہ پرستیاں بھی، ستارہ پرستی تو ایک مذہب بھی تھا سابعین، جس کو قرآن نے کہا ہے یہ ایران میں زیادہ حصہ تھا ان کا، اگرچہ بعض اوقات انہیں یہ مجوسی بھی کہا جاتا ہے، لیکن نہیں، وہ الگ تھے ستارہ پرست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو قصے میں آتا ہے یہ وہی قوم تھی غالباً، وہی ستاروں کو خدا مانتی تھی نا، اس کو پرستش کرتی تھی۔ یہ پرستش نہ بھی ہو، یہ چیز کے ساتھ ستاروں کے ساتھ قسمتیں وابستہ ہیں، یہ تو قریب قریب ساری دنیا میں یہ بات پھیلی ہوئی تھی۔ اور عربوں کے ہاں تو ایسی قوم جس کے ہاں نہ علم تھا نہ اس سے پیشتر دین تھا، ان کے ہاں تو ساری توہم پرستیاں تھیں۔ یہ جو قرآن نے یہ کہا ہے نا کہ کبھی کہانت پیشگوئیاں کرنے والے، وہ بھی ذائچے بنا بنا کے اور اس قسم کی پیشگوئیاں کرتے ہیں نا، ہندوؤں کے ہاں جو ہوتا ہے، ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے پیشگوئیاں کرنے والے۔ کاہن بھی قرآن نے کہا، شاعر بھی کہا، شاعر یہ نہیں کہ نظم میں کوئی شعر کہنے والے، بلکہ ان کے ہاں عقیدہ یہ تھا کہ انہیں بھی الہام ہوتا ہے۔ ساحر بھی کہا، شاعر بھی کہا، اور یہ منجم بھی کہا۔ یعنی مذہب کی دنیا میں جہاں جہاں بھی جبر اور استبداد تھا، یعنی انسان کے اختیار و ارادے کو سلب کرنے والے جتنے عقائد تھے ان کے خلاف چیلنج دیا، اور یہ جو توہم پرستی کی رسومات یا عقائد عام طور پہ جاری تھے، مروج تھے اس دور میں، خاص طور پہ عرب میں، ان کے ہاں کے کاہنوں کو پوچھئے نہیں قرآن نے کیا کچھ کہا، ان کے ہاں کے سحر کے دعوے داروں کے خلاف کیا کچھ نہیں کہا۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ یہ جو منجم نجوم کے ذریعے سے قسمتیں بتانے والے تھے، ایک تو یہ بات کہی کہ یہ وہ جو تاریکی میں اٹکلیں دوڑانے والا ہوتا ہے نا، رجوم للشیاطین، وہ اس کو یہ کہتے ہیں۔ رجم کے معنی ویسے تو کچھ پھینکنا ہوتا ہے، وہیں سے یہ ہے نا عقیدہ رجم، پتھر مار کے جو سنسار کر دیتے ہیں، یہ وہی بنیادی طور پہ یہ وہی لفظ ہے۔ ویسے یہ عربی زبان کے اندر ان کے ہاں ان کو وہ جو چیزیں قیاس آرائیاں کرتے تھے نا، تاریکیوں میں تیر پھینکنا، کہ پتہ نہیں ہمارے ہاں بھی ہے، لگ گیا تیر نہیں تو کا، یہ بیان ہی اس معنی میں آتا ہے۔ تو یہ کہا کہ ستارے تو یہ تھے، اور ان کی کیفیت دیکھو کہ دوڑاتے ہیں، اٹکلیں منسوب کرتے ہیں ستاروں سے، عقیدہ یہ بنا ہوا ہے کہ تمہاری قسمت اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور آپ کے ہاں تو پھر یہ بڑے بڑے میگزین جو نکل رہے ہیں، ان میں دیکھیے خاص ایڈیشن، اسلامی ایڈیشن جو چھپتا ہے نا، اس میں تو پورا صفائی ہوتا ہے یہ علم نجوم کا، ستاروں کا، یہ زحل میں داخل ہو گیا، یہ مریخ کے ادھر آ گیا، اور افراد کا ہی نہیں، قوموں کا، ملکوں کا، حکومتوں کا۔ اس حکومت امریکہ کا بھی میں نے جیسا کہا ہے کہ وہ تو اس کے اوپر بھی چڑھ دوڑے، ذائچے میں یہ بھی بتاتے ہیں نہ افراد میں کوئی اختیار و ارادہ، نہ قوموں میں اختیار و ارادہ، وہ تو بہرحال اس پہ مذاق سمجھ کے ہنس دیتے ہیں۔ آپ نے یہ جو عقیدہ بنا رکھا ہے اپنے ہاں تقدیر کا، اور تقدیر ان چیزوں کے اوپر ہے، تو آپ کی تو قومیں بھی تقدیر پہ چلتی ہیں، افراد بھی تقدیر پہ چلتے ہیں، جو مولا دی مرضی۔ رجوم للشیاطین، اور اسی لیے ہمارے دور میں اقبال جو قرآن کی طرف دعوت دیتا تھا اور شرف انسانیت کا سب سے بڑا مبلغ تھا، آدمیت احترام آدمی،
برترز آدم مقام آدم، برترز گردوں مقام آدمی، گردوں کے تو ستارے ایک دم، برترز گردوں مقام آدم. اسی لیے اس نے پھر یہ نجوم اور منجموں کے متعلق بھی یہ کہا کہ تیرے مقام کو انجم شناس کیا جانے، تیرے مقام کو انجم شناس کیا جانے کہ خاک زندہ ہے تو تابع ستارہ نہیں. خاک زندہ اور خاک مردہ، دوسری جگہ ہے کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبون، وہ کیا خبر دے گا. بہت بڑا یہ مبلغ تھا اقبال اس دور میں. یہ بنیادی حقیقت انسانیت جو تھی، شرف عادلیت جو تھا، اس کا بہت بڑا مبلغ. تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں؟ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں؟ تو اپنی سرنوشت خود اپنے قلم سے لکھا، خالی رکھی ہے خامہ میں تیری جبین، پلین سلیٹ دی، اپنی سرگزشت خود اپنی قلم سے لکھا. اور سارا قرآن اسی سے بھرا پڑا ہے، ایک ایک قدم کے اوپر وہ کہتا. تو عزیزان من بات یہاں سے چلی تھی کہ کوئی عقیدہ، کوئی تصور، کوئی نظریہ، کوئی مسلک، کوئی نظم و نسق جو انسان کے شرف اختیار و ارادہ کو کم کرتا ہے یا اس کے راستے میں حائل ہوتا ہے، قرآن کے خلاف ہے. قرآن اس کے خلاف چیلنج دیتا ہے.